ارشاد گرامی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان تک نہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ شان نزول سے پہلے اس کا مطلب بھی سماعت فرما لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو بجا لاتا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ان سے وہ رکتا رہتا ہے، تو اس کے لیے دو فائدے بیان کیے گئے۔ ایک تو کسی مشکل میں پھنسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے اس کا کوئی حل فرما دے گا، اس مشکل سے اسے نجات دے دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر بے روزگار ہوگا اللہ اسے روزگار عطا فرما دے گا۔ اب اس کے شان نزول کو آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ مزید جو ہے اس آیت کی وضاحت جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر ہر بندہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ وہ شان نزول کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا، گرفتار کر لیا، اپنی جیل میں ان کو ڈال دیا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے، بیوی بھی پریشان، گھر والے سارے پریشان۔ ایک دن حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی آقا میرے بیٹے کو، میرے صاحبزادے کو مشرکین نے قید کر لیا ہے، میں کافی پریشان ہوں، اور ساتھ یہ کہ میں بے روزگار بھی ہوں، گھر میں روزگار نہیں ہے، پریشان ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عوف تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس مصیبت پر تم صبر کرو، اور ساتھ تم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو کثرت سے پڑھو، تو اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرما دے گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گھر جب پہنچے، بیوی کو جا کے بتایا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ساری وضاحت بتائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مجھے ان باتوں کا حکم فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم صبر کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرو۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے جی۔ دونوں میاں بیوی بیٹھ کے گھر میں یہی وظیفہ کرنے لگے، یعنی لا حول پڑھنے لگے کثرت سے۔ ابھی وہ وظیفہ ان کا جاری و ساری تھا اور وہ وظیفہ پڑھ ہی رہے تھے، وہ بیٹا جو ہے وہ دروازے پر آ کے دروازہ کھٹکھٹانے لگا، اور ساتھ اکیلے نہیں، 100 اونٹ بھی ساتھ تھے یا 4000 بکریاں بھی ساتھ تھیں۔ تو جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر گئے، دیکھا کہ بیٹا سبحان اللہ مشرکین کی قید سے رہا ہو کے دروازے پر آیا ہے، اور ساتھ 2 قول ہیں کہ 4000 بکریاں بھی ان کے ساتھ تھیں یا 100 اونٹ جو ہے وہ دشمنوں کے ہانک کے لے آئے تھے۔ تو دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور ساتھ خوش بھی ہوئے، رب تعالیٰ کا اتنا کرم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا آپ نے وظیفہ بتایا تھا، میں نے اس پہ عمل کیا، اللہ نے کرم فرمایا، میرا بیٹا بھی رہا ہو کے واپس آ گیا، لیکن ساتھ ساتھ دشمنوں کی بکریاں یا اونٹ بھی جو ہے وہ لے کے آیا ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے وہ جو دشمنوں کی بکریاں یا اونٹ لے کے آیا ہے میرا بیٹا، وہ کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے لیے حلال ہے۔
سبحان اللہ، ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اسی طرح مصیبت کے آنے پر صبر کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرنا جو ہے یہ ہر مصیبت سے نجات دے دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ ہم عمل کرتے رہیں اور حرام کردہ چیزوں سے بچتے رہیں۔ یہ عام طور پہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ جی گاہک کو جب تک مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولا جائے تو ہمارا مال بکتا نہیں ہے، یہ یعنی لوگوں کا ذہن بن چکا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کیا فرمان ہے کہ تم حرام کردہ چیزوں سے بچو گے اور جن کاموں کا ہم نے حکم دیا تم ان کے مطابق چلو گے تو تمہیں روزی بھی ملے گی، تمہاری پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اب دیکھیں جی، لوگ جھوٹ تو بولتے ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں، لیکن دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے کہ جی حرام کردہ چیزوں کو بندہ اپنائے تو روزی سے معروم ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جو بندہ جھوٹ بول کے گناہ کر کے روزی حاصل کرتا ہے وہ روزی اس کے کام نہیں آتی۔ جتنے بھی جھوٹ بول کے مال بک جائے گا اور پیسہ بھی بہت سارا جمع ہو جائے گا لیکن وہ کمانے والے کے کام نہیں آئے گا۔ یا تو جھوٹے کیسوں میں تھانوں کے اندر وہ پیسہ خرچ ہو جائے گا، عدالت کے اندر خرچ ہو جائے گا، یا چور ڈکیت جو ہے وہ لے کے جائیں گے۔ اور یقیناً جھوٹ بول کے مال جو بیچتا ہے بندہ کبھی اس کو دلی سکون نہیں نصیب ہوتا۔ اگر دلی سکون حاصل کرنا ہے تو ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ سچ ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اور دیر ضرور ہوتی ہے روزی ملنے میں، لیکن کہا جاتا ہے دیر آیت درست آیت۔ اگر دیر ہو جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھائی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام جنت کے قریب کرنے والے ہیں، دوزخ سے دور کرنے والے ہیں، میں ان کا تم کو حکم دے چکا ہوں، اور جو کام جنت سے دور کرنے والے اور دوزخ کے قریب کرنے والے ہیں میں ان سے تم کو منع کر چکا ہوں۔ اور فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے یہ آ کے بتایا ہے کہ جب تک کوئی بندہ اپنا نصیب اٹھا نہیں لیتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی ہے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روزی نہیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہی ملتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک ذکر کی گئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کام کے ذریعے روزی نہیں ملتی ہے اور جھوٹ بولنے سے، فراڈ بازیاں کرنے کی وجہ سے بندے کو رزق نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، اور اسی کے اندر ہماری کامیابی بھی ہے۔ اور مزید اس آیت کا فائدہ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک آیت جانتا ہوں، اگر کوئی بندہ اسی آیت پہ عمل کر لے تو اس کے لیے یہی ایک آیت ہی کافی ہے۔ وہ کون سی؟ یہی آیت جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ بھی بنا دیتا ہے، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے اس آیت کا شان نزول سماعت فرمایا کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑی ایک مصیبت آئی ہوئی تھی۔ کیا کہ بیٹا جو ہے وہ مشرکین کے پھندے میں تھا اور
مشرکین کی جیل میں تھا اور ساتھ گھر کے اندر بے روزگاری بھی تھی اور اس طرح گھریلو پریشانیاں تھیں، لیکن اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ صبر بھی کیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی صحیح اور ساتھ وظیفہ بھی پڑھا لا حول جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ تو کتنا اللہ کا کرم ہوا کہ گھر میں بیٹھے ابھی وظیفہ پڑھ ہی رہے تھے میاں بیوی مل کے، تو اللہ نے وہ بیٹا بھی اسی وقت عطا فرما دیا، مشرکین کی قید سے چھڑوا کے، اور اس طرح 4000 بکریاں بھی عطا فرما دی، یا جو ہے 100 اونٹ بھی عطا فرما دیے۔ تو اس طرح ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرتا رہے، اللہ کے احکامات کو بجا لاتا رہے، اللہ تعالیٰ بے روزگاری بھی ختم کر دیتا ہے، مصیبتیں بھی ٹال دیتا ہے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ اگر کوئی نیکی پہلے کر بھی رہے ہوں تو اگر کوئی تنگ دستی آ جائے اور کوئی بے روزگاری آ جائے تو فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی اتنا عرصہ نمازیں بھی پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، اللہ کی راہ میں ہم دیتے بھی رہے، اس کے باوجود ہم بے روزگاری کا منہ دیکھ رہے ہیں، بس کیا ضرورت ہے، کافی ہو گئی جو کچھ ہم نے کر لیا، چھوڑو اب نمازیں بھی، مسجدوں کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ معاذ اللہ اتنے سخت الفاظ لوگ بول لیتے ہیں، جی میں اللہ تعالیٰ کو ملا تھا اس بے روزگاری کے لیے، اس تنگ دستی کے لیے، اور کوئی نہیں تھا، اور لوگ شراب نوشی کرنے والے ہیں، زناکار ہیں، ان کو اتنا رزق دیا جا رہا ہے، میں 5 گانا نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اتنا اللہ کی راہ میں دیتا بھی ہوں، پھر بھی مجھے اتنا تنگ دست کر دیا گیا، بس ٹھیک ہے جی چھوڑے نمازوں کو۔ لیکن اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، تم مجھ سے ڈرو گے تو روزی دوں گا اور تمہارے لیے نجات کا راستہ بھی بنا دوں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روزی نہیں ملے گی، روزی ملے گی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے سے۔ اور پھر یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے، یہ مال کا زیادہ مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، فرعون، ان کو کوئی تھوڑا مال تو نہیں ملا تھا، اور اسی طرح حامان تھا، تو بہت مال جو ہے وہ کافروں کو ملا، لیکن یہ زیادہ مال کا ملنا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے کہ بندہ ہدایت کے راستے پر چل پڑے، نیک کام کرے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے اور اس طرح کسی کو تکلیف اور دکھ نہ پہنچائے، یہ علامت ہے رب تعالیٰ کے راضی ہونے کی۔ تو اس لیے کوشش کی جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، یہ امید رکھ کے ہمارا رب ہی مصیبت میں ڈالتا ہے تو وہی مصیبت سے نجات دیتا ہے، اور وہی جو ہے وہ ہدایت پر رکھتا ہے۔ تو اس لیے جب ہمارا رب ماں سے 70 گنا زیادہ پیار فرماتا ہے، تو اگر کسی مصیبت میں اس نے مبتلا کر بھی دیا ہے، اس کے اندر بھی ہمارا فائدہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہونی ہے کہ جب بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اس کے کئی فوائد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی عمل کے ذریعے بندہ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جس پر اللہ اسے فیض فرمانا چاہتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کسی بڑے مرتبے پر فیض فرمانا چاہتا ہے اسے کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، وہ جب مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ اس کو پھر درجات جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے، حضور داتا صاحب علیہ الرحمت اپنے پیر و مرشد علیہ الرحمت کو وضو کروا رہے تھے، دل کے اندر خیال آ رہا تھا یہ کیسی ہماری زندگی ہے، اپنے گھر بار بال بچوں کو چھوڑ کے اس طرح ان لوگوں کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں اور رات دن ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پیر و مرشد علیہ الرحمت بھی ان کے دل کی کیفیت جان رہے تھے، فرمایا اے علی بن عثمان یہ کیا سوچ رہے ہو آپ، یہ کیا آپ ذہن کے اندر خیالات لا رہے ہیں کہ تم غلام بنے ہوئے ہمارے۔ یاد رکھو کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو بڑے مرتبے پر فیض فرمانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی
بندے کی خدمت میں اس کو لگا دیتا ہے۔ وہ جب اپنے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو اس کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں، آج 1000 سال گزر گئے تقریباً حضور داتا صاحب علیہ رحمت کو، نہ ان کی اولاد، جی چلو کوئی اولاد پیچھے ہو اور واسطہ در واسطہ جو ہے ان کی پیچھے اولاد آ رہی ہو، لوگ جو ہے وہ ان کے دربار پہ جائیں، وہ بھی نہیں ہیں، لیکن اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، آج ان کا دربار ہے، رات دن قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، رات دن وہاں پہ لنگر بانٹا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ روزی ملنی ہی ملنی ہے جو اس نے ہمارے نصیب میں لکھ دی، یہ ہے کہ تھوڑی ملے زیادہ ملے، ہر صورت میں اللہ پر راضی رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ نے جو اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اپنا حاصل نہیں کر سکے گا، موت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس پہ بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمارا جو نصیب ہے وہ ضرور مل کے رہے گا، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے روزی حاصل نہیں کرنی ہے۔ اور آج کے درس سے یہ آخر میں نتیجہ جو ہے وہ یہ لیتے ہوئے جائیں اور ایک پیغام لیتے ہوئے جائیں کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، مال بیچتے ہوئے کسی بھی موقع پہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ جب سچ بولیں گے دنیا و آخرت میں عزت ملے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح سے عمل کی توفیق عطا